نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کے دنیا و آخرت کے مسائل کا حل اپنے دین میں رکھا ہے۔ جو بھی دین پر چلے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اسے دنیا میں حیاتاً طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا وہ کون ہے جو پریشان حال شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اسے پریشانی و برائی سے نجات عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس شخص کے لیے خوشبختی کے دروازے کھول دیے گئے۔ بھائیو دوستو، آج ہم آپ کو ایسے اعمال بتائیں گے کہ اگر آپ نے یہ اعمال کیے تو یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے اور آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اعمال ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس چینل کی سبسکرپشن فری ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے میں حصہ دار بن جائیں گے۔ بھائیو دوستو، ان اعمال میں سے آپ کوئی ایک عمل بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو سارے اعمال کریں۔ تمام اعمال کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کریں کیونکہ نماز وظائف کو انتہائی طاقتور بنا دیتی ہے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ باقاعدگی سے 2 رکعات نفل برائے حاجات پڑھیں، جیسے نماز میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ اکبر 34 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کم از کم 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے دعا مانگیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، یعنی ایسے دعا مانگیں جیسے کوئی رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو دعا اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگی جاتی ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی شکل بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو رونے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل کام پیش آتا تو وہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی مددگار ہوگی تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر غم دور ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص 2 رکعات نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے اسی وقت قبول کر دیں یا کچھ عرصہ کے بعد قبول کریں، مگر وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی سب سے بہتر کام بنانے والا ہے۔ یہ عمل قرآن کریم میں کئی مرتبہ آیا ہے اور یہ عمل حدیث مبارکہ میں بھی کئی مرتبہ آیا ہے۔ روزانہ 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے سارے کاموں کو بنا دے گا۔ تیسرا عمل یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اسم اعظم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوبارہ سن لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا روزانہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اس دعا میں اسم اعظم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص بیماری میں یہ دعا پڑھے گا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 41 مرتبہ اپنی بیماری میں پڑھے گا، اللہ تعالی شانو اس کو ضرور اس بیماری سے نجات نصیب فرمائیں گے، اور اگر اس کے مقدر میں مرنا لکھا ہے تو اللہ تعالی شانو اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے، یعنی قیامت والے دن وہ شہیدوں میں اٹھے گا اور شہیدوں کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالی شانہ اس دعا کی برکت سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ چوتھا عمل سورہ یاسین کا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس کی تمام حاجات کو پوری کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی حدیث پاک میں سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو ساری کائنات کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی کام کے لیے سورہ یاسین پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کام کو کر دیں گے اور اس مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ پانچواں عمل صدقہ کا عمل ہے۔ حسب توفیق صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ آفتوں اور بلاؤں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اگر صدقہ نہیں کر سکتے یعنی مالی گنجائش موجود نہیں تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ کسی غریب کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ مسلمان کے ساتھ اچھی طرح سے ملنا یعنی خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقے کی کئی اقسام ہیں، تو صدقہ کریں گے تو اللہ تعالی شانہ اس کی برکت سے آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے اور آپ کی حاجات کو پورا کر دیں گے۔ چھٹا عمل یا ذل جلال والاکرام ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک صحابی کے پاس ہوا، وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا ذل جلال والاکرام پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے پر دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، مانگ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے پر دیتے ہیں۔ روزانہ یا ذل جلال والاکرام 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سن لیں، یا ذل جلال والاکرام روزانہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ساتواں عمل لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ساتواں عمل لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ روزانہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے عرش کے خاص خزانوں سے اتارا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس ذکر میں اللہ تعالیٰ نے 99 بیماریوں کی شفا رکھی ہے، یعنی 99 بیماریوں کی شفا رکھی ہے، جن میں سے سب سے کم بیماری غم اور پریشانی ہے۔ یہ ذکر بالخصوص انگزائٹی اور ڈپریشن کا علاج ہے۔ مالی تنگی کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں نے میرا بیٹا گرفتار کر لیا اور رسیوں سے باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو پیغام بھیجو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کریں۔ ان صحابی کے بیٹے نے یہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی رسیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گئے، اور واپسی پر کافروں کے سینکڑوں اونٹ بھی لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب اس ذکر کی برکت سے ہوا۔ بھائیو دوستو، ذکر اتنی بڑی چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب قیامت تک جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی طرح یہ ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے غم اور پریشانی سے نجات دیں گے اور اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرمائیں گے۔ اب یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ بھائیو دوستو، ان اعمال میں سے آپ کوئی ایک عمل بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو سارے اعمال کریں۔ تمام اعمال کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز وظائف کو انتہائی طاقتور بنا دیتی ہے۔ ان اعمال کے ساتھ اپنے مسائل کے حل کے لیے رائج الوقت طریقہ کار سے عملاً کوشش بھی کریں، کیونکہ عملاً کوشش کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں حکم بھی ہے۔ ان اعمال کے ساتھ جب آپ عملاً کوشش کریں گے تو آپ کی کوشش میں اللہ تعالیٰ کی براہ راست غیبی مدد و نصرت شامل ہوگی اور آپ کا کام انتہائی آسانی سے ہو جائے گا۔ بھائیو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں دین کی ایک بات بھی معلوم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور من و عن دوسرے تک پہنچا دے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کی سبسکرپشن فری ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔